أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال حسين بن علي علیہ السلام ان اللہ عز وجل ذکرہ ما خلق العباد الا لیعرفوہ فاذا عرفوہ فعبدوہ فاذا عبدوہ استغنوا بعبادتہ عن عبادت من سوا. ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد وآل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ حضرات واقف ہیں کہ آج کے اس کلاس کا جو موضوع ہے وہ فقہ ہے، احکام الہی. گزشتہ کلاس میں آپ لوگوں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگلے مرحلے میں فقہ کا تاریخچہ اور اس کے ادوار کے اور دور کے سلسلے میں گفتگو ہوگی، لیکن چونکہ ایام اعزا بہت نزدیک ہیں اس لیے میں نے اپنے کلام کا آغاز سرکار سید الشہداء کے اس نورانی کلمات سے کیا کہ جس کا ارتباط احکام الہی اور فقہ سے ہے. آپ فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے کسی بھی انسان کو پیدا نہیں کیا مگر یہ کہ اس کی خلقت کا مقصد یہ ہے کہ وہ معرفت الہی پیدا کر لے، معرفت الہی حاصل کر لے، اور جب وہ اللہ کی معرفت حاصل کر لے گا، معرفت الہی اس کے اندر پیدا ہو جائے گی، عبدوہ، تو پھر اس معرفت کے سائے میں وہ اللہ کی بندگی اور اطاعت بھی کرے گا. فَإِذَا عَبَدُوهُ، اور جب اس کی عبادت اور بندگی کرے گا، استغنوا بعبادتہ عن عبادہ من سوا، پھر کائنات میں کسی دوسرے کی عبادت کی ضرورت نہیں ہوگی. یعنی اللہ کی عبادت اور اس کے سامنے جبینوں کا جھکانا، سر بسجود ہونا، یہ انسان کو مستغنی اور مالدار بنا دے گا اس چیز سے کہ کسی اور کے سامنے اسے جھکنا نہیں ہوگا اور کسی کا وہ محتاج نہیں ہوگا. انتم فقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. ہم سب کے سب فقیر ہیں. اگر کوئی غنی ہے اور غنی مطلق کوئی ہے تو اللہ اور پروردگار عالم کی ذات ہے. اس حدیث سے امام حسین علیہ السلام کا ربط کیا ہے فقہ سے، یہ عرض کرنا چاہوں گا. اس کے بعد گفتگو کو ہم انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے. ربط یہ ہے کہ کفا بالمرء فقہا اذا عبد اللہ، انسان کے لیے اس کی فقاہت اور فقہ کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اللہ کی بندگی اور اطاعت کرنے لگے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ فقہ کا تعلق بندگی اور عبادت سے ہے، اطاعت خداوندی سے. لہذا سرکار سید الشہداء نے اس حدیث میں فقہ کی عظمت اور اہمیت کو بیان کیا ہے کہ جب تمہیں اللہ کی معرفت حاصل ہوگی تو تم اس کی عبادت کرو گے، اور عبادت کرنا ہی در حقیقت فقہ ہے. یعنی ہم تعلیمات الہی پر عمل پیرا ہو جائیں، اس کے اوپر عمل کر لے جائیں، اور اگر ہم عمل کر رہے ہیں تو یقیناً ہم فقیہ ہیں، اور اس اصطلاح میں امام کی ہمارا تعلق فقہ سے ہے. یا دوسری حدیث میں ہے من حفظ من امتی، رسول اکرم کی حدیث ہے، 40 حدیثا حشر اللہ یوم القیامہ عالما فقیہا. جو انسان اہل بیت کی حلال و حرام کے سلسلے میں 40 حدیثوں کو حفظ کر لے گا، یاد کر لے گا، پروردگار عالم قیامت کے دن
جب وہ محشور ہوگا تو اس کو اس حالت میں محشور کرے گا کہ وہ ایک فقیہ اور عالم کے عنوان سے وہ محشور ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فقہ کا تعلق بہت گہرا ہے بندگی پروردگار سے، اطاعت پروردگار سے، اور پروردگار عالم کے احکامات پر عمل کرنے سے۔ یہی پیغام کربلا ہے اور یہی پیغام عاشورہ ہے۔ اب گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ چند دور اور چند مراحل ہیں فقہ کے اندر، جس کا ہم سرسری آپ کی خدمت میں ذکر کریں گے اس ٹائم کے اندر۔ پہلا مرحلہ جو فقہ کا آتا ہے وہ ہے دور معصومین۔ آیا دور معصومین میں فقیہ موجود تھے یا فقیہ موجود نہیں تھے؟ تو فرماتے ہیں جی دور معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں فقیہ افراد موجود تھے، جس کی سب سے بڑی دلیل آج خود کربلا ہے۔ کربلا میں جب انسان جاتا ہے امام حسین علیہ السلام کے حرم میں، تو سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام نے جو شہداء کو دفن کیا، آپ سب واقف ہیں کہ 70-71 جو بھی شہداء تھے ان کو ایک جگہ دفن کیا، پھر امام حسین علیہ السلام کو ایک جگہ الگ دفن کیا، اور انہی 72 شہداء میں جو فقیہ تھے حبیب بن مظاہر، ان کو ایک الگ مقام اور مرتبہ دیا، اور سرکار سید الشہداء کے سرہانے آپ کو دفن کیا گیا۔ یہ خود جائگہ اور منزلت اور ایک فقیہ کا مقام ہے امام علیہ السلام کی نگاہ میں۔ لیکن اس دور میں یہ افراد جو فقیہ تھے امام معصومین کے دور میں، ان کو بعنوان فقیہ آج کے دور کے اعتبار سے یاد نہیں کیا جاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب ہمارے سامنے نص موجود ہے، معصوم علیہ السلام موجود ہیں، تو وہاں پر معصوم سے پوچھا جاتا تھا، معصوم جواب دیتے تھے، تو الگ سے فقیہ کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن اس کے باوجود بھی امام نے فقیہ کا لفظ خطاب کر کے دنیا والوں کو بتایا، اور الگ سے دفن کر کے بتایا کہ اسلام کے ہاں، اہل بیت علیہ السلام کے ہاں ایک فقیہ کی بہت زیادہ اہمیت اور افضلیت پائی جاتی ہے۔ لہٰذا عنوان فقیہ کا تھا، لیکن کام ان کا اس طریقے کا اجتہاد کا نہیں تھا چونکہ دست موجود تھی۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت کے ہاں چونکہ غدیر کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ بظاہر ٹوٹ گیا، لہذا ان لوگوں نے وفات پیغمبر کے بعد ان کے ہاں فقہ کا آغاز ہو گیا، اجتہاد کا آغاز ہو گیا، اور اجتہاد میں بھی وہ قیاس اور دوسری چیزیں شامل ہو گئی۔ تو پہلا مرحلہ جو فقہ کا ہے وہ خود عصر پیغمبر ہے۔ ابھی معصوم علیہ السلام کو ہٹا کے گفتگو کرتا ہوں۔ عصر پیغمبر 11 ہجری تک جو تشریح تھی وہ خود پیغمبر تھے۔ نہ اہل سنت کے یہاں اجتہاد کی ضرورت پڑی، نہ اہل تشیع کے یہاں اجتہاد کی ضرورت پڑی، لیکن ہاں پیغمبر کی وفات کے فوراً بعد اہل سنت کے یہاں اجتہاد کی ضرورت پڑ گئی، جن کے یہاں نص کا سلسلہ بظاہر ختم ہو گیا، لیکن اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ہاں یہ سلسلہ جاری و ساری تھا ائمہ معصومین علیہ السلام کی شکل میں۔ لہذا دوسرا مرحلہ ائمہ معصومین علیہ السلام کا ہے۔ اس مرحلے میں بھی جیسا میں نے عرض کیا کہ امام حسین علیہ السلام نے حبیب بن مظاہر کو لفظ فقیہ سے یاد کیا۔ اس کے علاوہ میں متعدد اسماء اور نام ہیں جو عصر معصوم علیہ السلام میں فقیہ کے عنوان سے جانے جاتے تھے، پہچانے جاتے تھے اور شناختہ شدہ افراد تھے۔ ان میں سے کون افراد ہیں؟ سب سے پہلے حسن بن محبوب، یہ وہ شخص ہے جو امام علیہ السلام کے صحابی تھے، اور یہ فقیہ کے عنوان سے اس دور میں عصر تشریح میں یعنی معصوم علیہ السلام کے دور میں جانے اور پہچانے جاتے تھے۔ دوسرا نام جو تاریخ کے آئینے پر موجود ہے وہ ہے احمد ابن ابی نصر بغنتی۔ ان کا شمار بھی چونکہ ائمہ کے جو اصحاب علیہ السلام تھے ان کے کئی اقسام تھے۔ پہلی قسم اقسام کی ایک اعتبار سے کی گئی کہ اصحاب کی 3 قسمیں، کچھ اصحاب امر ہوتے تھے، کچھ اصحاب علم ہوتے تھے، اور کچھ اصحاب امام معصوم علیہ السلام کے اصحاب سر ہوتے تھے، جنہیں سیکرٹ اصحاب کہا جاتا تھا۔ تو اصحاب علم میں جو افراد تھے جیسے کمیل ابن زیاد نخی، ان کا شمار اصحاب علم میں سے ہوتا ہے۔ اصحاب امر میں سے جو صحابی تھے مولائے متقیان سے کہ جیسے مالک اشتر جیسے صحابیوں کا شمار اصحاب امر میں سے ہوتا ہے کہ جو حکومتی معاملات میں زیادہ مداخلت کرتے تھے اور ان کو الگ الگ جگہوں کا
گورنر کی حیثیت سے بنا کر امام معصوم علیہ السلام پیش کرتے تھے یا اپنا نمائندہ بنا کر کے ان کو پیش کرتے تھے. ان اصحاب کو اصحاب امر کہا جاتا تھا. اور ایک تیسرے اصحاب تھے جن کو اصحاب سر اور سیکرٹ اصحاب کہا جاتا تھا، جیسے میثم تمار ہیں اور دوسرے افراد تھے جن سے امام راز و نیاز کی گفتگو کرتے تھے اور علم منایا جیسا علم جناب میثم تمار جیسی عظیم شخصیتوں کو عطا کیا تھا. اس کے بعد جو اصحاب کی قسمیں ہیں فقہی دنیا میں آ کے دیکھیں، انہی اسماء میں سے حسن بن محبوب، احمد ابن نصر بدنتی اور تیسرے نمبر پر حسین ہیں جو اس دور میں فقیہ کے نام سے یاد کیے جاتے تھے. اور یہ حسین بن سعید جو تھے وہ اہواز کے رہنے والے تھے، ان کو اہوازی کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے فقہ کی دنیا میں جنہوں نے کام کیا تھا اس دور میں وہ تھے فضل بن شاہدان نیشا پوری، ان کا شمار بھی فقیہ ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں ہوتا ہے. اسی طریقے سے یونس بن عبد الرحمن، ان کا شمار بھی فقیہ میں ہوتا ہے اور انہوں نے فقہ کے اوپر باقاعدہ طور سے ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں چھٹے امام سے لے کر کے 8ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام تک بہترین کام کیا. اسی لیے ہمارے فقہ کو فقہ جعفری اور مذہب جعفری کے نام سے یاد کرتے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دور میں فقہ کے اوپر اور دوسرے علوم کے اوپر بہتر طریقے سے کام کرنے کا موقع فراہم ہوا ہے اور اس کے اوپر باقاعدہ طور سے کتابیں لکھی گئی ہیں اور کام انجام پایا ہے. تو یہ ہو گیا عصر تشریع. اس کے بعد جو تیسرا مرحلہ ہے ادوار فقہ میں وہ غیبت صغریٰ کا ہے. 260 ہجری سے لے کر کے 329 ہجری تک کا جو دور ہے یہ غیبت صغریٰ کا دور ہے. تو ہم نے یہ ابھی تک 3 دور ذکر کیے. خود عصر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو عصر تشریع تھا، یہاں سنی شیعہ کے یہاں کوئی اجتہاد نہیں تھا، خود پیغمبر سے آ کر کے چونکہ نسل پیغمبر آ کر کے معلومات حاصل کرتے تھے اس کے مطابق عمل کرتے تھے. دوسرا جو دور تھا وہ خاص طریقے سے جو اوج تھا فقہ کا وہ امام معصوم علیہ السلام کا دور تھا، جس میں بالخصوص صادقین یعنی چھٹے امام، 5ویں امام، 7ویں امام اور امام رضا علیہ السلام کے اس دور تک سلسلہ فقاہت کا بہت عروج کے اوپر تھا. جن کے اسماء میں نے ذکر کیے ہیں وہ اسی دور کے فقیہ کہلاتے ہیں اور فقیہوں میں فقہا میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو اب غیبت صغریٰ یہ تیسرا مرحلہ آتا ہے. غیبت صغریٰ جو 260 ہجری سے شروع ہوتا ہے 329 ہجری تک. اب یہاں پر باقاعدہ ہمیں فقہ کے اوپر کام کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ اب معصومین تک پہنچنے کی بظاہر دسترس نہیں ہے، ہمارے پاس امکانات نہیں ہے کہ ڈائریکٹ ہم امام سے پوچھیں. یہاں پر واسطہ آ گیا. غیبت صغریٰ یعنی وہ 4 نائبین جو امام کے دور میں تھے. اگر آج کے دور میں یہ اعتراض ہوتا ہے کہ ایک امام معصوم کا نمائندہ یا ان کا وکیل یا ان کا مرجع کیسے غیر معصوم ہو سکتا ہے، تو اس کا جواب تو عصر معصوم سے ہم کو ملتا ہے. عصر معصومین میں آ کر کے دیکھیے خود امام معصوم ایک غیر معصوم کو فقہ کی ذمہ داری دیتا ہے. مثال کے طور پر شہر رے میں شاہ عبداللہ عظیم حسنی کو 10ویں امام نے کہا تھا، شخص جاتا ہے وہاں امام سے ملاقات کے لیے اور اس کے بعد کچھ سوالات پوچھتا ہے. امام نے پوچھا کیسے آنا ہوا، تو اس نے بتایا کہ مجھے چند سوالات آپ سے پوچھنے تھے. تو امام نے اسے فوراً کہا کہ اتنی طولانی اور لمبے سفر کی ضرورت نہیں تھی. اگر صرف سوالات تم کو پوچھنا تھے تو ہمارے نمائندے شاہ عبدالعظیم حسنی شہر رے میں موجود ہیں. تم شہر رے سے اتنے طولانی سفر کر کے آ رہے ہو، ضرورت ہے تو وہیں پر تم مسائل کو پوچھ لو تو وہ تمہاری مسائل کا جواب ہمارے اعتبار سے دے دیں گے، یعنی وہ صحیح ہوگا. امام نے تائید کی. تو شاہ عبدالعظیم حسنی غیر معصوم ہیں، لہذا امام معصومین نے ایسا نہیں ہے کہ دور غیبت میں غیر معصوم پر ذمہ داریاں دی گئی ہیں، بلکہ خود عصر معصومین علیہ السلام میں بھی جب زندانوں اس طرح کے اختناق کا اور مشکلات کے زمانے میں ائمہ زندگی گزارتے تھے. 2 قید خانے تھے امام ہادی علیہ السلام کے لیے. ایک یہ کہ سامرہ کا پورا ایریا جو عسکریین کہتے ہیں سیل کر دیا تھا بعض حکام نے، اور خود امام کے لیے الگ سے زندان بنایا تھا جہاں سے رابطہ شیعوں سے منقطع ہو گیا تھا. تو آپ سمجھ لیں ایک مثال ہے، ایک طرح سے غیبت تھی امام کی کہ اور لوگ ملاقات نہیں کر سکتے ہیں امام سے. تو آپ اس دور میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں خود عصر معصومین میں امام نے رجوع کرنے کے لیے بتایا ہے. مسلم سے کہا کہ تم مسجد مدینے میں بیٹھ جاؤ، اس کے بعد تم فتوا دو جا کر کے آ کے. تو یہ امام معصومین کے اس دور میں بھی جہاں امام سے دسترسی ہے، امام کے پاس ہے، امام کے پاس جا سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، وہاں پر بھی غیر معصومین کی طرف رجوع کرنے کے لیے امام معصومین نے کہا ہے. اس کے بعد 10ویں امام کے دور میں نے آپ کے سامنے مثال دی. خود قم میں احمد ابن اسحاق اشعری موجود تھے.
جہاں پر امام حسن عسکری السلام نے رجوع کرنے کے لیے مومنین سے کہا تھا کہ آپ ان سے جو بھی سوالات پوچھنا ہو آپ پوچھیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام موجود ہیں پھر بھی غیر معصومین کی اس دور میں بعض علاقوں میں ضرورت تھی اور امام نے رجوع کرنے کے لیے غیر معصومین کی طرف کہا تھا. ان ادوار میں جو عصر تشریع جنہیں کہے جاتے ہیں، تشریع کے دور میں بھی امام علیہ السلام جو خود معصوم تھے، باوجود معصوم اور باوجود حضور معصوم جہاں امام حاضر نہیں ہو سکتے تھے، غیر معصومین کی طرف رجوع کرنے کے لیے امام علیہ السلام نے کہا تھا، جس کی چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے دی ہیں. اب وہ جو تیسرا دور ہے جو غیبت صغریٰ کا دور ہے، جہاں پر صرف نوابین ہیں، وہاں پر بھی مشکلات بہرحال شروع ہو چکی ہیں، چونکہ اب ایک پورا تشیع کا جو گروہ ہے وہ براہ راست امام سے ملاقات نہیں کر سکتا، امام سے مسائل نہیں دریافت کر سکتا. اب وایا مسائل پوچھے جا رہے ہیں، اگرچہ یہ کڑیاں 4 موجود ہیں غیبت صغریٰ میں جہاں پر ہم ان اسما کے ذریعے لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں، تو وہاں پر بھی بہرحال غیر معصوم موجود ہے. امام نے جو نمائندہ بنایا عصر غیبت میں، غیبت صغریٰ میں، وہ انہی لوگوں کو بنایا. یہ چاروں کے چاروں یقیناً غیر معصوم ہیں، لیکن امام علیہ السلام نے کہا جو کچھ بھی تمہیں پوچھنا ہے، مراجعہ کرنا ہے، وہ انہی سے پوچھنا. ذریعہ ملاقات صرف یہی افراد ہیں اور دوسرے افراد سے ملاقات ممنوع ہے. اسی لیے وہ روایات جو کہتی ہیں جو آدمی ادعا کرے امام کی ملاقات کرنے کا وہ جھوٹا ہے، اس کو جھٹلاؤ، اس سے مراد بالخصوص بعض علماء اس کی توجیہ ہی دیتے ہیں کہ اس سے مراد غیبت صغریٰ ہے. یہ غیبت صغریٰ میں جب امام نے نمائندہ مقرر کر دیا ہے تو ان کے علاوہ اگر کوئی ادعائے ملاقات کرتا ہے تو اسے جھوٹا کہو، اس کو جھٹلاؤ. تو ایک روایت کے مطابق یہ ہے. اب آئیے دور غیبت صغریٰ میں جلدی عرض کروں تاکہ ہماری یہ گفتگو جو دور فقہ ہے یہاں پہ تمام ہو جائے، پھر انشاءاللہ فقہی مسائل جو مختلف ہیں اس کو آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں. تو اس دور میں 260 سے جو شروع ہوتا ہے اور 329 ہجری تک یہ جو جاتا ہے جو غیبت صغریٰ ہے، اس میں آپ آ کر کے دیکھیں عظیم شخصیات ہیں جنہوں نے باقاعدہ فقہ کے اوپر کام کیا ہے. اگرچہ اس دور میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کتاب فقہی الگ سے نہیں تھی، جیسے آج توضیح المسائل الگ سے لکھی جاتی ہے، اس مدت تک فقہی اور اصولی کتابیں ایک تھیں، یعنی اسی اصولی کتابوں کے اندر فقہی مسائل بھی بیان کیے جاتے تھے، الگ سے فقہی کتاب نہیں لکھی تھی. لیکن یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آج کے اس دنیا میں بھی جہاں سے ہمارا 1400 سے زیادہ فاصلہ ہو چکا ہے عصر تشریع سے، آپ غور فرمائیے کہ کوئی بھی سلسلہ جو طبقات کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں، بہت اہم یہ موضوع ہے، طبقات کے اوپر جو کتاب لکھی گئی ہیں، بہت سے لوگوں نے طبقات کے اوپر کتاب لکھی. طبقات کا مطلب کیا ہے کہ اس طبقے میں یعنی ہر صدی کے ہر دور میں اتنے افراد ان موضوعات کے اوپر کام کرنے والے تھے اور اس کا سلسلہ نہیں ٹوٹا ہے عصر معصوم سے لے کر کے آج تک. وہ کون سے ٹاپک ہو سکتے ہیں؟ آپ کوئی بھی فلسفی کتاب اٹھائیں گے تو آپ کو یہ سلسلہ ٹوٹا ہوا نظر آئے گا، آپ دوسری کتابوں کو اٹھائیں گے تو یہ سلسلہ ٹوٹا ہوا نظر آئے گا، آپ مثال کے طور پر سائنس کی کتابوں کو اٹھائیں گے تو یہ سلسلہ ٹوٹا ہوا نظر آئے گا. کہتے ہیں منظم شکل میں ایسا نہیں کتابیں نہیں لکھیں گے. مثال کے طور پر طبقات نحویین، نحویوں کے طبقات کے اوپر کتاب لکھی گئی، اس میں شک کی بات نہیں ہے. یا طبقات صوفیہ، صوفیوں کے طبقات کے اوپر کتابیں باقاعدہ لکھی گئی ہیں. یا اسی طریقے سے جو کتابیں لکھی طبقات الفقہا، اہل سنت کے یہاں زیادہ کام ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ہاں فقہ کا سلسلہ پہلے سے شروع ہو گیا تھا. تو طبقات الفقہا جو کتاب لکھی گئی ہے، طبقات الاطباء لکھی گئی ہے. طبقات الفقہا جو لکھی ہے وہ ابو اسحاق شیرازی نے لکھی ہے. طبقات الاطباء جو کتاب لکھی گئی ہے وہ ابن ابی سیبع نے لکھی ہے. اسی طریقے سے طبقات النحویین و طبقات صوفیہ جو کتاب لکھی گئی ہے ابو عبد الرحمن سلمہ نے لکھی ہے. ان لوگوں نے باقاعدہ طبقات کے اوپر کتاب لکھی ہیں. لیکن فقہ کے طبقات کے اوپر کتابیں کم ہیں ہمارے پاس. لیکن کمال یہ ہے کہ کام کم ہوا ہے لیکن اس کے باوجود طبقات کا جو سلسلہ ہے فقہ کے اندر وہ کسی اور علوم کے اندر نہ طبقات الاطباء میں ایسی چیزیں ملیں گی، نہ طبقات نحویین میں ایسی چیز ملیں گی، اور نہ طبقات صوفیہ میں اتنا منظم سلسلہ ملے گا جتنا منظم سلسلہ ان 1400 سال میں طبقات الفقہا کے اوپر ملتا ہے. یعنی یہ زنجیر کی وہ کڑی ہے جو کسی دور میں ٹوٹی نہیں ہے. ٹوٹنا تو درکنار بلکہ ہر دور میں ایک نہیں متعدد فقہا اور متعدد مراجع ہم زمان موجود رہے. سلسلہ ٹوٹے یہ تو بہت بڑی بات ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا
چونکہ ہر دور میں متعدد افراد فقیہ کی شکل میں موجود رہے ہیں اور انہوں نے فقہ کے اوپر کتابیں تحریر کی ہیں اور لکھی ہیں. میں ان فقہا کا جو ائمہ کے دور میں تھے نام عرض کر چکا ہوں. اب ان فقہا کا نام اور ان کی کتابوں کے ساتھ ایک اجمالی تعارف کرانا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں اس کی اہمیت کا پتہ چل جائے کہ جو علم آج ہم اتنے 100 سال کے بعد پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، آیا واقعا سیکھنا ہماری ذمہ داری ہے شرعی یا نہیں ہے. کیونکہ فقہ کا ایک اطلاق صرف احکام پر نہیں ہوتا ہے، پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے. فقہ کا اطلاق پورے آموزشہ دین یعنی پوری تعلیمات اہل بیت پر ہوتا ہے، چاہے وہ فقہ ہو، چاہے وہ عقائد ہوں، چاہے وہ مثال کے طور پر اخلاقیات ہوں. ایک فقہ کی تعریف میں ان تینوں کو شامل کیا گیا ہے، کیونکہ جیسے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے پڑھی ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی تعلیمات اہل بیت کے ذریعے انسان بندگی پروردگار میں قدم آگے بڑھا لے جائے، وہ انسان بہرحال فقیہ ہے، اس کا تعلق فقہ سے ہوگا. لہذا دین کے کسی بھی شعبہ حیات میں آپ تعلیمات اہل بیت کے اوپر اگر آپ عمل کرتے جاتے ہیں، اس کا تعلق ہو جاتا ہے فقہ سے مرحلہ ثانی میں. مثال کے طور پر جو اخلاقیات کی کتاب ہیں، وہاں پر بھی غیبت اخلاقیات کے اوپر بھی گفتگو کرتا ہے، آ کر کے اخلاقیات غیبت کے سلسلے میں گفتگو کرتا ہے. لیکن آیا فقہ میں اس کی گفتگو نہیں ہوتی حرام حلال کا تعلق فقہ سے. اگر آگے فقہ مثال کے طور پر جو شہید ثانی نے شرح کی، شہید اول کی کتاب شرح علماء کی، اس میں پوری مقاصد کی بیعت ہے، تو اس میں یہ سب چیزیں آتی ہیں. اخلاقیات کا جتنے بھی چیپٹر ہیں، بہت سارے چیپٹر آ کر کے فقہ میں موجود ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ فقہ کا دائرہ بہت زیادہ وسیع ہے. لہذا جس نے فقہ کے اوپر کام کیا، آپ سمجھ لیجیے اس نے کلام میں بھی کام کیا ہے، اس نے احکام میں بھی کام کیا ہے، اور اس نے اخلاقیات کے اوپر بھی کام کیا ہے. تو وہ افراد کون ہیں؟ دیکھیے ابن ندیم ہیں جنہوں نے فقہ الشیعہ لکھی ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں ان کے بہت سارے شاگرد ہیں جو بہت سارے لوگ ناشناختہ ہیں، پبلک نہیں جانتی ان کو. ایسی ایسی عظیم شخصیتیں، مثلا شیخ طوسی کو سب جانتے ہیں، لیکن شیخ طوسی کی بیٹیوں نے جو کتاب لکھی ہے اس کے بارے میں ہمیں معلومات کم ہے. شیخ طوسی کے بیٹے نے جو فقہ کے اوپر کتاب لکھی ہے اس میں ہمارے پاس معلومات کم ہے، چونکہ ہماری اس کلاس میں زیادہ تر ہماری بچیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، تو وہ سن لیں کہ ایسا نہیں کہ خواتین نے کام نہیں کیا ہے. اب آپ دیکھیں شیخ طوسی کی بیٹیوں نے جو کام کیا ہے وہ عظیم مرتبے کا کام ہے، اور ان کی کتاب کا نام لولۃ البحرین ہے. تو عظیم نام سے واضح ہے کہ کتنا عظیم کام ان بیٹیوں نے جو شیخ طوسی علیہ الرحمہ کی ہیں فقہ کے اوپر آ کر کے ان لوگوں نے کام کیا ہے. یہاں تک کہ شیخ طوسی کے بیٹے کو آپ چھوڑیے، بیٹے نے تو کام کیا، بھی عرض کروں گا، پوتے نے جو کام کیا ہے. فرماتے ہیں ایک شخص اس زمانے کا بہت بڑا رائٹر ہے جس کی تائید دوسرے بزرگ جید علماء نے کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر اہل بیت کے علاوہ کسی اور کے لیے صلوات پڑھنا جائز ہوتا اور صلوات پڑھی جا سکتی تھی ان کے نام کی، تو میں یقیناً ان کے نام کی صلوات پڑھتا. کیوں؟ انہوں نے فقہ میں اتنا عظیم کام کیا ہے جو قابل ستائش ہے. لیکن بہرحال تاریخ کے دامن میں یہ سارے واقعات اور یہ سارے کام اور یہ ساری اہمیتیں موجود ہیں. چونکہ ہماری نسلیں اور ہمارے بچے اور ہم جیسے افراد نہیں جانتے ہیں، لہٰذا ہم ان کی اہمیت کے قائل نہیں ہوتے ہیں. لہذا اس کے بعد عظیم شخصیت جس کا نام ہے عیاشی سمرقندی، اس کا نام آپ پڑھیں تاریخ میں بہت زیادہ روشن ہے. عیاشی سمرقندی اگرچہ یہ پہلے اہل سنت سے تعلق رکھتے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے مذہب تشیع اور مذہب حقہ اور مذہب اہل بیت قبول کیا اور مکتب خلفاء کو چھوڑ دیا. اور مکتب اہل بیت کو جب انہوں نے قبول کیا تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے آ کر کے اہل بیت کی عظمتوں پر بہت زیادہ کام کیا جو علی ابن بابوئے کے دور سے پہلے ہیں. اسی طریقے سے جعفر ابن قولوہ ہیں. کامل الزیارات، زیارت کے ٹاپک پہ سب سے عظیم کتاب جنہوں نے لکھی ہے وہ کامل الزیارات ہے. محرم قریب ہیں، زائرین زیارت کرنے آتے ہیں. اس ٹاپک کے اوپر بھی آپ تھوڑا سا مطالعہ کیجیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کی اہمیت کتنا ہے. خود ان کے والد کتنے عظیم مرتبے کے اوپر فائز تھے، دور غیبت صغریٰ میں زندہ تھے. خود شیخ صدوق کے والد بزرگوار علی ابن محمد علی ابن بابوئے، علی ابن بابوئے جیسی عظیم شخصیت جن کے ہاں بطور معجزہ امام زمانہ اسلام کی دعا سے شیخ صدوق پیدا ہوئے تھے، اور جن کو امام حسن عسکری علیہ السلام نے ایک غیر معصوم کو فرمایا تھا انت شیخی، تم میرے شیخ ہو، وانت معتمدی، تم میرے معتمد ہو، معتمد علیہ ہو، ایسے انسان ہو جس کے اوپر بھروسہ کیا جا سکتا ہے. وہ شیخی، اور تم میرے شیخ ہو، وہ فقیہی، اور تم میرے فقیہ ہو. امام حسن عسکری علیہ السلام نے حسین بن رو کے ذریعے یہ لیٹر اور یہ نامہ لکھا ہے. یقیناً جو تشنگان علوم دین ہیں ان سے میں گزارش کرتا ہوں آئیں اس نامے اور لیٹر کو پڑھیں، آپ کی زندگیوں میں انقلاب برپا ہو جائے گا.
جیسا میں نے پہلے عرض کیا تھا، حدیث اگر ایک طرف ہے اور ایک طرف فتویٰ ہے، کس کی بات مانیں گے؟ تو فتوے کی بات مانیں گے۔ زندہ مثال آج کے دور کی، ایک طرف سمندر کا بہتا ہوا پانی ہے، دریاؤں کا پانی ہے، کنویں کا پانی ہے، آپ سمندر کے پانی کو لے لیجئے، اور ایک طرف فلٹر پانی ہے، شفاف پانی ہے، خنک اور ٹھنڈا پانی ہے۔ آپ کو پیاس لگی ہو، آپ کون سے پانی کو پیئیں گے؟ اس پانی کو پیئیں گے جو فلٹر والا ہے، یا اس پانی کو پیئیں گے جو سمندر میں بہ رہا ہے؟ یقیناً آپ اولویت دیں گے، فوقیت دیں گے اس پانی کو جو فلٹر شدہ ہے، جو فلٹر ہو کر آیا ہے، جو پیکڈ ہے، آپ اس پانی کو پینا پسند کریں گے۔ سمندر کے پانی کو نہیں پیئیں گے اگر فلٹر پانی موجود ہے۔ یہی حال حدیث اور فتوے میں فرق یہی ہے کہ آپ اگر حدیثوں کو مانیں گے صرف، تو حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آپ سمندر سے پانی پی رہے ہیں، لیکن اگر آپ فتوے کو مانیں گے، اس کا مطلب یہ کہ ان حدیثوں کو فلٹر کر کے ایک فقیہ کم سے کم 18 علم کے اندر PhD کر کے ان حدیثوں پر کام کر کے جو حدیثیں آپ تک پہنچ رہی ہیں، وہ حدیثیں مرجع کے پاس پہلے پہنچ چکی ہیں، ان کے اوپر کام کر چکا ہے، ان کی سند کے بارے میں گفتگو کر چکا ہے، ان کی متن اور دلالت کے اعتبار سے بحث کر چکا ہے، لہذا وہ فلٹر کر کے ان حدیثوں کو فتوے کی شکل میں آپ کو دیتا ہے۔ وہ فتویٰ اپنی جیب سے نہیں دیتا ہے، فتویٰ کسی بازار سے نہیں خریدتا ہے، انہی آیات و روایات کے پس منظر میں کتاب و سنت کو اسٹڈی کر کے اس کے اوپر PhD کر کے جا کر کے ایک نتیجہ دیتا ہے۔ یہ بات پھر اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس فقیہ کا میں نے نام لیا ہے علی ابن بابویہ کا، ان کو امام نے کہا ہے انت شیخی، تم میرے شیخ ہو، وانت فقیہی، تم میرے فقیہ ہو، وانت معتمدی، تم میرے معتمد علیہ ہو، اور وہیں پہ کہا من لم یصلی صلاۃ اللیل فلیس من شیعتنا۔ آپ بتائیے کیا شیعت کے لیے نماز شب کی شرط ہے؟ یہاں پر جو لیٹر لکھا ہے امام کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر نماز شب نہیں پڑھو گے شیعہ نہیں ہو۔ آپ بتائیے فطرہ دیا جاتا ہے، زکوٰۃ دی جاتی ہے، خمس دیا جاتا ہے، اور مومنین شیعہ کے دعوت پر روزے کو افطار کیا جاتا ہے، کیا یہ سارے شیعہ نماز شب کے پابند ہیں؟ سب نماز شب پڑھتے ہیں؟ تو امام تو یہاں کہہ رہے ہیں بظاہر کی شیعت کے لیے نماز شب کی شرط ہے، لیکن آپ کسی مرجع سے آپ سوال کریں گے تو فتویٰ کیا کہے گا؟ حدیث کہتی ہے شیعت کے لیے نماز شب کی شرط ہے، جو آدمی بے نمازی ہے حدیث کہتی ہے اس کے گھروں کو آگ لگا دو، کیا آپ حدیث پہ عمل کریں گے؟ جو انسان شرابی ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ ہونے دو، یہودیوں کے قبرستان میں دفن ہونے دو۔ کیا آپ کے گاؤں میں کوئی شرابی ایسا مرا کہ جس کو آپ نے جا کر کے یہودیوں کے قبرستان میں دفن کیا؟ یہ تو حدیثیں کہتی ہیں بے نمازی جو ہے وہ فلاں ہے، داڑھی منڈا فلاں ہے، بے نقاب عورت فلاں ہے۔ کیا واقعاً یہ سب حدیثیں جو اس پہ ہم آ کے مانتے ہیں؟ یہاں پہ تو ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں حدیث کی بات کو۔ یہاں پر فتوے میں پوچھئے کیا شیعت کے لیے نماز شب کی شرط ہے؟ سارے مراجع جواب دیں گے نہیں، شیعت کے لیے نماز شب کی شرط نہیں ہے۔ تو یہاں پہ تو امام کہہ رہے ہیں کہ من لم یصلی صلاۃ اللیل فلیس من شیعتنا، جو نماز شب نہیں پڑھتا ہے وہ شیعہ نہیں ہے۔ تو امام کی بات یہاں پہ مانیں گے مراجع کی؟ در حقیقت بات یہ ہے کہ امامی کی بات مانی جائے گی، نہیں مراجع کی بات مانی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام نے جو حدیث فرمائی ہے ممکن ہے اس کے مقابلے میں دوسری حدیثیں بھی امام نے فرمائی ہو، لہذا در حقیقت امام نے یہ نہیں کہا ہے گویا، یا یہ نہیں کہنا چاہتے ہیں کہ جو ہم مطلب سمجھ رہے ہیں، کیونکہ اس کے مقابلے میں اور دوسری حدیثیں ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، شیعت کے لیے یہ شرائط موجود ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے دوسری حدیثوں میں دوسری باتیں بیان کی گئی ہیں کہ مومن کے لیے یہ 5 چیزیں اگر آ گئی تو وہ کافی ہے، وہ مومن ہو گیا۔ شیعت کی شرط نہیں ہے اس میں، دوسری حدیثوں میں یہ کہا جا رہا ہے۔ تو یہی آ کر کے فقیہ کام کرتا ہے ایک مرجع کی، وہ ساری حدیثوں کو ایک حدیث کے اوپر تکیہ کر کے فتویٰ نہیں دیتا ہے، وہ اس حدیث کو بھی دیکھے گا، اس کے مقابل حدیثوں کو بھی دیکھے گا، پھر قرآن سے ملائے گا اور اس کے بعد فتویٰ دے گا۔ اس میں اگرچہ بیانات زیادہ ہیں لیکن میں یہاں پر توقف کر رہا ہوں۔ تو یہ ایک عظیم مرجع تھے، لہذا فقیہ جو آتا ہے وہ ان حدیث کی روشنی میں فتویٰ دیتا ہے۔ ممکن ہے کسی حدیث کے خلاف فتویٰ ہو تو آپ یہ سمجھیے وہاں پر کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یا اس حدیث کے مقابلے میں دوسری حدیثیں ہیں جو دوسری باتیں بھی کہہ رہی ہیں۔ جب ساری باتوں کو سمیٹا جائے گا تب ایک بات سامنے آئے گی۔ یعنی شیعت کے لیے یہ سمجھ لیجئے کہ ضروری نہیں ہے کہا جائے واجب وہ ایسا کریں گے تب شیعہ ہوں گے، نہیں، دوسرے ملاقات اور شیعت کے لیے بھی موجود ہیں۔ خلاصہ یہ کہ باتیں یہ آپ کی خدمت میں نے عرض کی۔ اس کے بعد علی ابن بابویہ کے بعد آپ آئیے دیکھیے متأخر محمد ابن بابویہ، خود شیخ صدوق ہیں، جن کو صدوقین یعنی ان کے باپ کو ان کو صدوقین کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ آگے دیکھیں تاریخ میں بے پناہ نام ہیں جن کا ذکر میں آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ ابن عقیل عمانی ہیں، ان کا تعلق یمن سے ہے، جو شیخ مفید علیہ الرحمہ سے پہلے بھی زندگی گزارے ہیں، اور اس کے بعد خود اسکافی ہیں جو عظیم درجے کے اوپر فائز تھے، ابن عقیل ہیں، اور میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ عیاشی اور
عیاشی سمرقندی، یہ وہ افراد ہیں کہ جو بہت مالدار تھے، جنہوں نے بہت سرمایہ ان کے باپ نے ان کے لیے چھوڑا تھا، اور وہ ساری پراپرٹی کو اسی فقہ کے پھیلانے میں، دنیا سے کتابوں کو جمع کرنے میں مختلف ممالک کا سفر کیا، اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے معارف کو جمع کیا، اس کو جمع کرنے کے بعد دنیا تک پہنچایا ہے عزیزو۔ تو یہ آپ پہچانے۔ اس کے بعد ابن جنید اسکافی ہیں، شیخ مفید علیہ الرحمہ ہیں، جنہوں نے عظیم کتاب لکھی ہے المقنع۔ اس کے بعد سید مرتضیٰ ہیں کہ جو جن کے استاد شیخ مفید ہیں، سید مرتضیٰ، سید رضی جنہوں نے نحو البلاغہ جمع کیا ہے۔ آپ ان کے داستانوں سے، واقعات سے ایک حد تک واقف بھی ہیں۔ انہوں نے 2 عظیم کتابیں لکھی ہیں فقہ کے اوپر، الانتصار ہے اور جمع العلم والعمل ہے، یہ بھی عظیم کتاب فقہ کے اوپر ان کی ہے۔ شیخ طوسی ہے جنہوں نے النہایہ جیسی عظیم کتاب فقہ کے اوپر لکھی ہے، اور جیسا عرض کیا شیخ طوسی کی بیٹیاں البحرین جنہوں نے لکھا ہے، اور بیٹے ابو علی جنہوں نے جو مشہور تھے مفید ثانی، مفید اول شیخ مفید کو کہا جاتا ہے، اور مفید ثانی شیخ طوسی کے بیٹے ابو علی کو کہا جاتا ہے، جنہوں نے فقہ کے اوپر عظیم کتاب لکھی ہے۔ اس کے بعد خود ان کے پوتے بھی ہیں، شیخ ابو الحسن محمد، جن کے بارے میں نے عرض کیا کہ ان کے اوپر بعض علماء نے لکھا ہے کہ اتنی قابل شخصیت تھی کہ اگر اللہ اجازت دیتا تو میں صلوات بھی پڑھتا ان کے اوپر۔ یہ عظیم شخصیت کے مالک تھے۔ اس کے بعد قاضی عبدالعزیز ابن براج ہیں، جنہوں نے عظیم کتاب لکھی ہے، 2 کتابیں انہوں نے لکھی ہے۔ قاضی عبدالعزیز ابن براج جن کا لقب تھا، قاضی عبدالعزیز ابن براج، انہوں نے کتاب لکھی ہے مہذب اور جواہر۔ اس کے بعد جو ہے شیخ ابو صلاح حلبی ہیں، جنہوں نے عظیم کتاب فقہ کے اوپر لکھی ہے جسے کافی کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے شہید ثانی نے ان کو، شہید ثانی نے جناب شیخ ابو صلاح حلبی کو خلیفۃ المرتضیٰ فی بلاد الحلیہ جیسے لقب سے یاد کیا ہے۔ اس کے بعد اور بھی انشاءاللہ اس گفتگو میں آخر تک ہم نہیں پہنچ پائیں گے، صرف 2 نام اور میں ذکر کر دوں انشاءاللہ، اس کے بعد گفتگو تمام کر دیں گے اور اگلے مرحلے کے لیے۔ شیخ ابو صلاح حلبی نے کافی جیسی عظیم کتاب لکھی ہے، جن کے اوپر شہید ثانی نے بہت زیادہ فضیلت پر جملات کہے ہیں، جن میں سے ایک یہی جملہ ہے خلیفۃ المرتضیٰ فی البلاد الحلیہ، یہ عظیم فقرہ ہے ان کے لیے۔ اس کے بعد 10ویں نمبر پر سالار دیلمی ہیں، جنہوں نے مراسم جیسی عظیم کتاب لکھی ہے، اور ان کا لقب سالار دیلمی کا شمار اتباع الثلاثہ میں کے لقب سے یاد کیے جاتے تھے، یعنی انہوں نے اتباع کی ہے سالار دیلمی نے کن کی؟ شیخ مفید 1، سید مرتضیٰ جو ان کے شاگرد ہیں 2، اور شیخ طوسی جو سید مرتضیٰ کے شاگرد ہیں۔ ان 3 لوگوں سے سالار دیلمی نے علم حاصل کیا، اور ان کی اتباع کرتے ہوئے عظیم کتاب آپ نے تحریر فرمائی ہے، جو آج بھی فقہ و فقہات کے آسمان پر 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہی ہے۔ انشاءاللہ گفتگو کو ہم اسی کو آگے بڑھا کر کے پھر مسائل کو بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور کسی کے سامنے کوئی سوال؟ صلوات بر محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تو عرض پر میں کر رہا تھا کہ شیخ ابو صلاح حلبی جنہوں نے عظیم کتاب کافی لکھی ہے، اس کے بعد سالار دیلمی جنہوں نے مراسم جیسی عظیم کتاب لکھی ہے، اور یہ اتباع کرنے والے تھے وہ 3 افراد کے، جو شیخ مفید ہیں، سید مرتضیٰ ہیں، اور شیخ طوسی علیہ الرحمہ۔ ان 3 کی آپ اتباع کرتے ہوئے آپ نے مراسم جیسی کتاب لکھی۔ اس کے بعد جو شخص آتا ہے وہ سید ابو الکلام ابن زہرہ غنیہ، جن کی کتاب کا نام ہے غنیہ۔ یہ بھی عظیم مرتبے پر فائز تھے، اور انہوں نے یہ حلب کے رہنے والے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب فقہ میں حلبیان کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس حلبیان سے مراد سید ابو الکلام ابن زہرہ ہوتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر ابن حمزہ طوسی یعنی ابو صلاح حلبی 1 اور ابو الکلام ابن زہرہ 2، یعنی حلب کے یہ 2 رہنے والے تھے۔ کون کون؟ پھر سے عرض کر رہا ہوں، شیخ ابو صلاح حلبی 1 اور سید ابو الکلام ابن زہرہ، یہ 2 لوگ ایسے تھے جن کو حلبیان کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ پھر اسی میں ایک تیسرے شخص آ جاتے ہیں، ابن براج ہیں، یہ خود حلب کے تھے، جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ ابن براج، جب حلبیون کہا جائے
تو حلبیون سے مراد ابو صلاح حلبی ہیں اور سید ابوالکلام ابن زہرہ ہیں اور تیسرے نمبر پر ابن براج ہیں. یہ تین لوگ کو حلبیون کہا جاتا ہے اور شیخ ابو صلاح حلبی اور سید ابوالکلام ابن زہرہ کو حلبیان کے عنوان سے جانا جاتا ہے، جن لوگوں نے فقہ کے اوپر عظیم کام کیا ہے اور عظیم کارنامہ انجام دیا ہے. اس کے بعد ابن حمزہ طوسی آتے ہیں. ابن حمزہ طوسی نے بھی وسیلہ جیسی عظیم کتاب فقہ کے سلسلے میں تالیف فرمائی ہے. اس کے بعد ابن ادریس حلی آتے ہیں. یہ انہوں نے اپنے دور میں عظیم کام کیا ہے، جن کو حریت فکر کہا جاتا ہے، فکر کے حریت، اور انہوں نے بھی عظیم کتاب اس فقہ کے اوپر تحریر فرمائی ہے اور آپ نے لکھا ہے. اس کے بعد شیخ ابوالکلام محقق ہیں، شیخ ابوالقاسم محقق نے متعدد کتابیں فقہ کے اوپر اور دوسرے علوم کے اوپر لکھی ہے. ان کی فقہی کتابوں کا میں یہاں پر نام لیتا ہوں. شرائع آپ ہی نے لکھی ہے، معارج جیسی عظیم کتاب فقہ کے اوپر آپ نے لکھی ہے، المختصر جیسی عظیم کتاب کے آپ مصنف ہیں، اور النافع جیسی کتاب بھی آپ ہی نے فقہ کے موضوع پر تصنیف اور تالیف فرمائی ہے. اور اس کے بعد ان کے نام سے سبھی لوگ واقف ہیں کہ جنہوں نے 16 برس کی عمر میں اجتہاد کر لیا تھا اور اجتہاد کے درجے پر فائز ہو گئے تھے. وہ جناب علامہ حلی ہیں. علامہ حلی نے 100 سے زیادہ مختلف موضوعات کے اوپر کتابیں لکھی ہیں. امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف سلام اللہ علیہ کی خدمت میں تشرف اختیار کیا ہے اور تشرف حاصل کیا ہے، اور کچھ حدیثیں ان سے سمجھی ہے آپ نے اپنے حلہ اور کربلا کے عظیم سفر میں، جہاں امام علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی، آپ نے اس سے تشرف اختیار کیا تھا. ان کی کتاب بھی موجود ہے. ایک تو تبصرۃ المتعلمین ان کی کتاب ہے، لیکن تذکرۃ الفقہاء جیسی عظیم کتاب کے آپ مصنف ہیں جو فقہ کے اس نام سے فقہا کے واضح اور روشن ہے. اس کے بعد جو فقی آتے ہیں جنہوں نے عظیم کتاب لکھی ہے وہ ہیں فخر المحققین تیسرے علامہ حلی، یعنی علامہ حلی کے بیٹے ہیں، فخر المحققین ہیں. یہ بھی عظیم مرتبے پر فقہ کے فائز تھے، اور ان کی جو کتاب ہے وہ ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، یعنی ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد. یہ عظیم کتاب فقہ کے اوپر علامہ حلی کے بیٹے فخر المحققین نے لکھی ہے. اور اس کے بعد شہید اول محمد بن مکی ہیں، جنہوں نے کتاب کے اوپر یعنی فقہ کے اوپر جو کتاب تالیف فرمائی ہے، اس کتاب سے تقریباً سبھی لوگ واقف ہیں. وہ لمحہ جیسی عظیم کتاب لکھی ہے جو شہید ثانی نے اس لمحہ کے اوپر آ کے شرح کی تو وہ شرح لمحہ بنی. آج تمام حوزات علمیہ میں یہ کتاب بہرحال درسی اس میں اصولوں میں شامل ہے اور پڑھائی جاتی ہے. یہ کتاب بھی زندان میں آپ نے شہید اول نے محمد بن مکی نے لکھی تھی اور شہادت کا سبب بن گئی، اور آپ وہیں پر زندان میں شہید کیے گئے تھے. بعض جگہ تحریر کیا گیا ہے کہ آپ نے اس کتاب کو، قلم کاغذ نہیں تھا تو انگلیوں کو کاٹ کے انگشتر سے یعنی انگلیوں سے کے اشاروں سے دیوار زندان میں یہ کتاب کے بعد فقرات تحریر فرمائے تھے، اور بعد میں اس کو کتابی شکل دی گئی، اور آج یہ کتاب موجود ہے الحمدللہ اپنے تمام ابواب کے ساتھ. بہت زبردست کتاب ہے اور اجتہادی کتاب میں اس کا شمار ہے. اسی طریقے سے دوسری کتابیں بھی آپ نے لکھی ہیں. اس کے بعد فاضل مقداد ہیں جو عظیم مرتبے پر فائز تھے، ان کے بارے میں یہاں پر عرض کر کے گفتگو یہ بھی تمام کر دوں گا. فاضل مقداد نے جو کتاب لکھی ہے وہ کنز العرفان جیسی عظیم کتاب لکھی ہے، جیسی فقہ کے ٹاپک اور موضوع کے اوپر ہے انشاءاللہ. اور جو ادوار ہیں 7 دور ہیں، میں نے ابھی تیسرے دور کا ذکر کیا ہے، انشاءاللہ اور دور کا میں ذکر کروں گا کہ اس دور میں اور کام کیا کیا ہوئے علماء کے ساتھ، کن کن علماء نے کیا کیا کام کیا ہے. انشاءاللہ اس سلسلے کو اور مزید آئندہ آگے بڑھائیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.